میں نے قرآن مجید کی 4 آیات مبارکہ پیش کی، اب حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحاح کی حدیث مبارکہ، جامع ترمذی میں بھی، دیگر کئی کتابوں میں بھی میرے آقا کریم ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، میں اللہ کے ہاں شکر ادا کرتا ہوں اپنی ولادت باسعادت کے اوپر۔ ایک حدیث مبارکہ۔ دوسری حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ 12 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، معجم الکبیر میں، مجمع الزوائد میں، اور البدایہ والنہایہ میں، الجامع الاحکام القرآن میں، اور کئی المغنی میں، سیرت حلبیہ میں، اور کئی 12 کے قریب کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ غزوہ تبوک ختم ہوا، 30,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا حضور کے چچا حضرت عباس تشریف لائے ہیں، آگے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں ناشری پیش کروں؟ حضور نے فرمایا چچا ناشری سنائیں۔ حضرت عباس نے حضور کی موجودگی میں 30,000 صحابہ کے مجمع میں نعت رسول پڑھی ہے۔ یہاں علماء سے پوچھیں اس نعت کے لفظ کیا ہے، نعت کے لفظ کیا تھے؟ نعت شریف جو پڑھی ہے اس میں لفظ کون سے حضرت عباس نے بیان کیے ہیں؟ آپ وہ ساری حدیث کی کتابیں جن کا میں نے نام لیا ہے وہ اٹھا کے دیکھیں۔ ولدت، یا رسول اللہ جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، ولدت اشرقت الارض، اے محبوب جس دن آپ پیدا ہوئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس دن اللہ نے ساری زمین کو روشن کر دیا۔ 12 کتابوں میں یہ حدیث مبارک ہے، حضور خود موجود ہے، 30,000 صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ حضرت عباس کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور کی ولادت باسعادت کا۔ ہم یہاں بیٹھ کے کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں، عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ حضور کی ولادت۔ اور پھر یہاں پر حضور نے صرف یوں نہیں فرمایا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ یہاں علماء سے پوچھیں، حضور نے فرمایا اے چچا اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ منور رکھے۔ آپ علماء سے اگر آپ کو بھی موقع ملے تو حضرت عباس کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، بڑھاپے میں فوت ہوئے ہیں، لیکن بڑھاپے تک آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نہیں تھے، اس لیے کہ حضور کی دعا تھی۔ اور شارحین حدیث نے لکھا یہ صرف حضور نے حضرت عباس کو دعا نہیں دی، قیامت تک جو حضور کی میلاد کا ذکر کریں گے، سنیں گے، حضور نے ان سب کو یہ دعا عطا فرمائی۔ 2 حدیث مبارکہ میں نے پیش کی آپ کے سامنے، تیسری حدیث مبارکہ سنیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ خود فرمایا، حالانکہ حضرت عبد المطلب، جناب سیدنا عبد المطلب نے جو حضور کے دادا جان ہیں، 7ویں روز حضور کی ولادت باسعادت کے بعد عقیقہ فرمایا تھا انہوں نے، لیکن حضور نے اپنی مبارک زندگی میں پھر فرمایا۔ علماء سے پوچھ کے دیکھیں، عقیقہ دوبارہ آپ نہیں کر سکتے، ایک مرتبہ عقیقہ ہو گیا دوبارہ نہیں کر سکتے، دوبارہ نہیں کرنا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو عقیقہ آپ کے دادا جان نے کر دیا تھا، آپ نے دوبارہ اپنا عقیقہ کیوں فرمایا؟ حضور نے اس لیے فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنی عظمتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر میں نے اپنا عقیقہ کیا ہے۔ حضرت اسماعیل جس دن چھری سے بچائے گئے ہیں، اللہ نے ان کی جگہ پر دمبا بھیجا ہے، وہ دن جب بھی لوٹ کر آتا حضرت ابراہیم کی زندگی میں، حضرت ابراہیم اس دن خوشی کا اظہار فرماتے۔ حضرت اسماعیل کو زندگی ملے تو حضرت ابراہیم خوشی کا اظہار فرمائیں ہر سال اس دن۔ تو حضور کی تشریف آوری پر اگر ہم خوشی کریں تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ پہ۔ یہ میں نے آپ کی، ہمیں ان باتوں میں کوئی شک نہیں۔ میں نے جیسے شروع میں کہا اس وقت عرب کے علماء کے ساتھ کچھ عرصے سے میرے رابطے ہیں، آپ جب یہاں سے جائیں تو نیٹ کے اوپر عرب کے کسی بھی ملک کے کسی بھی عالم دین کے عربی کے اندر لکھ لیں مولد النبی کے حوالے سے، حضور کی ولادت باسعادت میلاد کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے۔ یہ شام کے بہت بڑے شیخ ہیں حضرت عمر عبد الکافی، موجودہ زمانے میں بھی جن کے کئی ملین ویوز ہیں، ان کا کلپ کسی نے مجھے بھیجا ان دنوں۔ انہوں نے کہا جو بندہ حضور کی ولادت سعادت پر حدیث مانگتا ہے بطور دلیل، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ ہے، اور شام کے ہیں یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے یہ بریلویوں نے شروع کر لیا اپنے پیٹ کے لیے۔ بھائی کتنا آپ کھلاتے ہیں ہمیں جو آپ کو فکر ہو رہی ہے؟
कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश में वो ये रुतबा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये तो सुन्नी उलमा की शराफत समझे, वो आपको हर साल आके समझाते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। शाम के उलमा तो कह रहे हैं जो हुजूर की विलादत बासादत की खुशी के बारे में सवाल करते हैं कि कोई दलील दें, उससे कहें अपने ईमान का मुहासबा करें कि वो मुसलमान भी है कि नहीं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह ताला ने ये हमें, मैंने शायद किसी मौके पर कहा था, ये पिछले दिनों फ्रांस में खाके शाये हुए थे, आप सब के इल्म में। आप जानते हैं उन्होंने वो खाके किस महीने में शाये किए? रबीउल अव्वल में। और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी ही रह गए हैं जो हुजूर की नमूस के लिए सरे राह निकलते हैं, वगरना कभी आपने दुबई में, इमारात में, अबू ज़ैबी में कभी सुना है कि वहाँ पर नमूस रिसालत के जुलूस निकले हों? बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अगयार की तो ये कोशिश है जैसे दुबई वालों ने सरखम कर दिया हमारे सामने, उनको पता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है, सैनमे बन गए हैं, शराब खाने बना दिए गए हैं। वो कहते हैं जैसे सारी कौमें सो रही हैं ऐसे पाकिस्तान की कौम भी सो जाए और ये हुजूर का जिक्र खैर ना करे। उन पे तो गिला जो है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमान बिलखसूस पाकिस्तानी नारा क्यों लगाते हैं। हम अपनों को क्या बताएं जो हमें रोक रहे हैं कि आप हुजूर के नारे क्यों लगा रहे हैं। लोगों को अंदाज़ा नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात कितनी बड़ी नेमत है। जैसे मैंने शेर में कहा, अगर हुजूर हम आपके ना होते तो फिर सगे दुनिया होते। अगर हुजूर तशरीफ़ ना लाते, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, तो फिर दुनिया में क्या होता? फिर कुछ भी ना होता। ये जो सारी रौनकें हैं ये हुजूर की तशरीफ़ आवरी का सदक़ है। और आज मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया है और प्रिंट मीडिया है और दीगर मीडिया के कई ज़राए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, ये फ़लाँ मीडिया, ये फ़लाँ मीडिया है, तो फ़ौरन ख़बरें पहुँच जाती हैं। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, जिस दिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह को हुजूर की विलादत बासादत मक्का मुअज़्ज़मा में हुई है, हुजूर की तशरीफ़ आवरी की खबर अल्लाह ने पूरी दुनिया में फैला दी है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी, सरकार की आमद, नबी की आमद। एक बात सुने मेरी, ये मेरे भाई ने, मुदस्सिर भाई ने नारा लगाया है, ये जो उन्होंने शान मुस्तफ़ा कहा है, ये मुस्तफ़ा किन का नाम है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान, उनका एक कौल मुझे याद आया कि जो ग़ुलाम है ना, ग़ुलाम, वो कभी बादशाह के ऊपर एहसान नहीं जितला सकता। वो ये नहीं कह सकता कि जनाब मैंने आप कितने साल नौकरी की है। भला बादशाहों को ग़ुलामों की कौन सी कमी है? बादशाहों के तो हज़ारों ग़ुलाम हैं, हज़ारों ग़ुलाम आ जाएंगे खिदमत करने के लिए। बल्कि ग़ुलाम को चाहिए कि वो शुक्रिया अदा करे कि बादशाहों ने उसे अपनी नौकरी पे रखा हुआ है। जिनकी शान में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ है, उस महबूब को मेरे और आपके नारों की ज़रूरत है। बल्कि आप शुक्र अदा करें कि आपको पसंद किया गया है और आपकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप हुजूर का नाम ले रहे हैं। इसलिए नारा लगाएं तो फिर सारे बोले, तो ये आप नाम किन का ले रहे हैं? नारा तकबीर। मेरा ख्याल है नारा ना लगाएं तो फिर बेहतर है। जिस दौर में मैं और आप बैठे हुए हैं, हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ पर आपको चेक किया जाता है कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। कभी फ्रांस खाके शाये करता है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ जो है फ़िल्में बनती हैं, कभी ख़त्म नबूवत पर डाके डलते हैं,
کبھی کوئی گستاخ اٹھتا ہے، کبھی قرآن مجید کے نسخے جلائے جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں یہ بطور چیلنج کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں صرف اسلام مذہب ہے، پوری دنیا میں میرے اور آپ کے آقا کریم کی ذات ہے، حضور کے خلاف ہی خاکہ کے شے ہوتے ہیں، حضور کے خلاف ہی فلمیں بنتی ہیں، حضور کی ہی گستاخی کی جاتی ہے، اسلام کے خلاف ہی نفرت انگیز جو ہے وہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی اور نبی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا جاتا، دنیا کے کسی اور مذہب کی توہین نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بار بار چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے کہ نہیں، آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے۔ جیسے میں نے کہا کہ فرانس نے خاکے شے کیے، اسے کوئی ڈر نہیں تھا، جیسے فلسطین کی، اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم خاتون نے جب مسجد اقصیٰ کے اوپر قبضہ کیا اور مسلمانوں پہ ظلم کیا، اس نے کہا میں ساری رات سو نہیں سکی کہ صبح تک اہل عرب اٹھیں گے، مسلمان اٹھیں گے تو اسرائیل کا اور میرا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن جب میں صبح اٹھی تو کسی کی خبر ہی نہیں تھی، کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور فرانس والے تو بالخصوص جانتے تھے۔ انہوں نے ربیع الاول میں صرف پاکستانی یا دیگر وہ ملک جو حضور کی میلاد النبی پہ ریلیاں نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، صرف ان کو چیک کرنے کے لیے ربیع الاول میں خاکے شے کیے کہ یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ اگر جاگ رہے ہیں تو ذرا جاگنے کا ثبوت دیں، ان کو بتا دیں کہ ہم حضور کی محبت میں جاگ رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جاگتے بھی رہیں، جاگیں بھی اور جگاتے بھی رہیں، خود بھی جاگیں اور دوسروں کو بھی جگائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، اگر ہم خود سو گئے پھر ہماری آنے والی نسلوں تک اسلام کون پہنچائے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے جیسے شروع میں کہا قبر پہ ساری نعمتیں ختم ہیں، قبر میں جب ہم جائیں گے تو پھر وہاں حضور علیہ السلام کا دیدار خاص ہمیں عطا ہوگا۔ اس دیدار کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو حضور خوش ہو جائیں، یہ میرا وہ غلام ہے جو میری محبت میں نعرے لگاتا رہا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ بڑی اہم بات مجھے یاد آئی اسی دوران، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے پیر بھی تھے، سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ملتان میں ان کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروڑوں رحمتیں ان کے مزار پر اللہ نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ لاہور میں تقسیم پاکستان سے پہلے، پاکستان اس وقت ہندوستان بر صغیر ایک ہی تھا، تو حزب الاحناف بہت پرانا ہمارے اہل سنت کا مدرسہ ہے، وہاں میلاد النبی کی محفل پاک ہو رہی تھی۔ ایک عالم دین بیان کر رہے ہیں، دوران بیان انہوں نے کہا کہ جتنی بھی خوبیاں اور جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ ساری عظمتیں حضور پر ختم ہیں، ہر عظمت کا اختتام ہو جاتا ہے حضور کی ذات پر۔ یہ بیان ختم کر کے وہ نیچے اترے، اسٹیج سیکرٹری نے سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے بلایا، میرا اعلان ہو گیا کہ حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب تشریف لائیں۔ کہتے ہیں میں نوجوان تھا اس وقت، نیا نیا مدرسے سے فارغ ہوا تھا، میں سٹیج پر آیا، ابھی میں سٹیج پر خطبہ پڑھنے لگا تھا کہ ایک مجمع میں سے نوجوان آیا، اس نے ایک رکہ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے رکہ جب پڑھا تو اس رکے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ہندو طالبہ ہوں، ایک ہندو لڑکی ہوں، اور میں اسلامیات کی بھی طالبہ ہوں بھی ہندو اور اسلامیات پڑھ رہی ہوں۔ آپ سے پہلے جس عالم دین نے بیان کیا اس نے کہا ہر خوبی حضور پہ ختم ہے، آپ یا تو اس بات کا کوئی ثبوت پیش کریں، کوئی دلیل دیں، یا پھر بھرے مجمع میں یہ کہہ دیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ کہی ہے۔ پھر اس نے نیچے لکھا کہ میں نے حاتم طئی کے بارے میں پڑھا کہ اس کے محل کے 12 دروازے تھے، فقیر ہر دروازے پہ آتا، بھیک مانگتا، ہر دروازے سے اسے بھیک دی جاتی اور اس کی پیشانی پہ کسی قسم کے تیور بھی نہ بدلتے۔ لیکن تمہارے نبی کے بارے میں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، لیکن تمہارے عالم دین نے کہا ہے کہ ہر خوبی حضور پہ ختم ہے۔ تو سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے وہ پرچی اونچی آواز میں پڑھی اسپیکر میں، توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ جب اونچی آواز میں پڑھی تو اسٹیج پر جو علماء بیٹھے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو نوجوان ہے، پتہ نہیں کہیں ہمیں شرمندہ ہی نہ کر دے، اس کو جواب دینا آئے بھی کہ نہ آئے۔ تو سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اسپیکر میں کہا میری جس بیٹی نے یہ مجھے رکہ بھیجا ہے میں اس کی خدمت میں عرض کروں گا
کہ اگر وہ میرے جواب سے مطمئن ہو جائے تو پھر ایک رکعہ وہ اور بھیجے کہ میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میری بیٹی نے ذکر کیا کہ حاتم طئی کے دربار میں 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے فقیر خیرات مانگتا، اسے خیرات ملتی۔ تو آپ نے سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے کہا میں اپنی بیٹی کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیہ، وہ حضور کو وضو کرا رہے ہیں۔ دوران وضو حضور کی رحمت نے جوش مارا، حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ کچھ مانگ لو، جو تمہارے دل میں ہے مانگ لو۔ تو حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے مجھے دنیا میں آپ کی معیت، آپ کا قرب حاصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی مجھے آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور کا قرب کوئی معمولی بات ہے۔ مل گئے مصطفیٰ فضل رب العلا، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ عکاظ کا میلہ لگا جب حضور نے نیا نیا اعلان نبوت فرمایا نا، کتنا بڑا دل ہے میرے محبوب کا اور کتنے شفیق ہیں حضور۔ عکاظ کے میلے میں پوری دنیا سے تاجر آتے تھے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے۔ حضور عکاظ کے میلے میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ وہاں پر لوگوں کو انفرادی طور پہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابو جہل پیچھے ہے، دیگر کافر پیچھے ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنا بڑا دل ہے، حضور دعوت اسلام دے رہے ہیں، کافر حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر حضور نے دعوت دی، مدینہ شریف کے 6 لوگ متاثر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول تو نہ کیا، انہوں نے کہا ہم اگلے سال عکاظ کے میلے پہ آئیں گے، پھر آپ کی دوبارہ بات سنیں گے، جو باتیں آپ نے ہمیں کہی ہیں ہم ان پہ غور کریں گے پورا سال۔ جب اگلے سال وہ آئے عکاظ کے میلے پہ تو وہ 6 آدمی اور بھی ساتھ لے کے آئے، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اب 12 آدمی حضور کی بارگاہ میں ہیں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں۔ ابو جہل اور دیگر کافر کہہ رہے ہیں ان کی باتیں نہ سننا، نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں۔ حضور ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، ابو جہل لوگوں کی، اور حضور اپنی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس بھی ساتھ تھے، حضرت عباس ہر وقت حضور کے پیچھے پیچھے رہتے کہ کوئی کافر حضور کو نقصان نہ پہنچائے، حالانکہ حضرت عباس اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، پھر میں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کی بات کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے 12 آدمی جب اسلام قبول کرنے لگے، بیعت کرنے لگے، تو حضرت عباس نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ تم پورے عرب کو اپنا دشمن بنا لو گے، تم تعداد میں 12 لوگ ہو اور تمہارے سامنے پورا عرب کھڑا ہے، کیا تم اس دشمنی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہمیں ایک بات کی ضمانت دے دیں، ایک بات کی۔ حضور نے پوچھا کون سی ضمانت چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف فتح ہو، کیونکہ حضور نے جو ساری بشارتیں دیں کہ ایک دن مکہ فتح ہوگا، کیسر و کسریٰ کے علاقے بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہوں گے، کسریٰ کے جو بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ سراقہ بن مالک کے بازو میں پہنائے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں ایک بات کا وعدہ دے دیں، ایک ضمانت دے دیں کہ جب مکہ شریف فتح ہوگا آپ ہمیں اکیلے واپس مدینے نہیں بھیجیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ مدینہ منورہ آئیں گے۔ آپ صرف وعدہ دے دیں کہ آپ کا قرب اور آپ کی معیت ہمیشہ ہمیں حاصل ہوگی، کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اس بات کا وعدہ آپ دے دیں۔ حضور نے فرمایا جب مکہ شریف فتح ہوگا میں تمہیں مدینہ شریف اکیلے نہیں بھیجوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو وہ بوڑھے تھے، وہ بزرگ بوڑھے تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، اپنی دستار سر سے اتاری ہے، کہا اے عباس اللہ کی قسم ہے حضور کا قرب ہمیں حاصل ہو، پورا جہان بھی ہماری دشمنی کے لیے کھڑا ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ حضور کی معیت ہمیں حاصل ہے، حضور کا قرب ہمیں حاصل ہے۔ یہ کتنا بڑا قرب ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ صدیوں بعد غلام گنبد خضرا شریف کو دیکھتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ راستے میں ایک شعر بچے مجھے یاد کروا رہے تھے محمد علی ظہوری کا،
کہ جڑی جتھے میرے حضور دے پیر لگ گئے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، جڑے میرے حضور دا ماں منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، جندیاں قسماں ظہوری خدا کھاوے ایڈا سونا کسے دا نام نہیں ہو، جاؤ بہ جاؤ جالیاں نال لگ کے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔